سبحانك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احباب اسی وقت آج کے درس میں آپ سے چند سوالات کا جواب آپ نے انداز میں دیا. پہلا سوال ہے مجھے اور آپ اللہ جل شانہ نے انسان بنایا. مجھے اور آپ سب کو اللہ جل شانہ نے کیا بنایا؟ بولنا ہے. آپ نے میں بار بار نہ کہتا ہوں کہ بولنا ہے. بتائیے میں نے یا آپ نے کتنا عرصہ اس کی بارگاہ میں التجائیں کی تھی کہ ہمیں انسان بنانا حیوان نہ بنانا؟ بتائیے. تو پھر کیسے ہم انسان ہوئے؟ اس کے فضل سے. یہ بہت بڑا انسان ہے رب کا کہ مجھے اور آپ کو اس نے کس مخلوقات تو بہت ساری ہیں، کس میں شمار کیا؟ انسانیت میں. انسان بنایا. اگر وہ ہمیں کسی بھی طبقے کا حیوان بنا دیتا تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. کل کی بات نہیں ہے، میں آج کی بات بھی کر رہا ہوں. تو اب بھی چاہے کسی انسان کو حیوان کر دے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. باقاعدہ اس نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اپنے بندوں کو جھنجھوڑا ہے کہ تم جو میری بات نہیں مانتے، تم جو میری نافرمانی کرتے ہو، بتاؤ تم ہو کیا؟ کئی مقامات پہ رب نے قرآن میں جھنجھوڑا ہے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوقات کو. دوسرا سوال ہے آپ سے. ایک شخص جو شریعت کہہ رہی ہو وہ لوگوں کا لحاظ نہیں رکھتا ہے، جو اس کو شریعت کہے وہ وہی کرتا ہے. بتائیے وہ رب کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا؟ جن کو سمجھ آئیے وہ سارے بولے. جو بندہ اللہ جل شانہ کی صرف شریعت، کسی برادری کا، کسی قوم کا، کسی بھائی صاحب کا، کسی دوست کا لحاظ، جب شریعت کو کوئی توڑنے کے لیے وہ کسی کا لحاظ کرتا، وہ کہتا نہیں پہلے رب رسول بقایا سارے کام بعد میں، بقایا سارے کام. بتائیے وہ بندہ اللہ جل شانہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں فرما برداروں میں شمار ہوگا یا نافرمانوں میں؟ گویا یہ معصیت کرنے والا نہیں ہے بلکہ رب کی اتباع کرنے والا کہنا ہے. اور جو شخص شریعت کو توڑتا جائے، مثال کے طور پر آپ سے میرا پہلا سوال ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے 24 گھنٹے میں اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنی نماز فرض کی؟ 5. میرا آپ سے سوال ہے جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھے وہ رب کا فرما بردار ہے؟ نہیں. یا اونچی کو نہیں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا بولنا ہے. آپ مسلمان ہونے کے باوجود ہم تو رب کا یہی ایک احسان ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے نا، ساری زندگی، اور زندگی 100 سال کی نہ ہو، کروڑوں سال کی ہو، ساری کی ساری رب ہمیں کھانے سے پاک کر دے، پینے سے پاک کر دے، تھکاوٹ سے پاک کر دے، رب سونے سے پاک کر دے، صرف سجدے میں پڑے رہے. رب نے جو ہمیں انسان بنائے اس نعمت کا نعمت بدل بھی ہم اللہ کو نہیں دے سکتے. باقی جو نعمتیں ہم روزانہ اس کی کھاتے ہیں وہ علیحدہ ہے، صرف انسانیت کی نعمت. بندہ کہ اللہ تیرا میں نے شکریہ ادا کر دیا ہے، کھروں بس زندگی کے دے، کھانے سے پاک کر دے، پینے سے پاک کر دے، سونے سے پاک کر دے، تھکاوٹ سے پاک کر دے، حتیٰ کہ وضو کرے اور کھروں بس وضو بھی کبھی نہ ٹوٹے. ہر وقت یہ کس حالت میں پڑا ہے؟ تو رب کی ایک نعمت ہمارے اوپر ہے نا، اس نے ہمیں حیوان بھی بنایا. کیا بنایا؟ ہم اس کا احسان کا بدلہ رب کو دے سکتے ہیں؟ یہ جو اس کا عظیم احسان ہے. جو بندہ رب کی بارگاہ میں انسان ہونے کے باوجود نماز ادا نہ کرتا ہو، فرما بردار ہو گئے نہ فرمان. نمبر 2، مسلمان بھی ہو، مقیم بھی ہو، صحت مند بھی ہو، اور رمضان اس کی زندگی میں آ جائے،
وہ روزے نہ رکھتا ہو وہ فرما بردار ہے یا نافرمان؟ میں بار بار کہوں اچھا نہیں لگتا، سارے بھائی بولنے میں تو مزہ آئے. ایک شخص کو اللہ جل شانہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، وہ اس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، بتائیے وہ فرما بردار ہے یا نافرمان؟ ایک شخص کو رب نے آنکھوں کی نعمت دی، پھر ان میں دیکھنے والی بصارت کی قوت عطا فرمائی، اور وہ ایسا شخص ہے الیاذ باللہ وہ غیروں کی عزت کی طرف نگاہیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے، لڑکیوں کو، عورتوں کو، اجنبی عورتوں کو نگاہیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے. بتائیے رب کا فرما بردار ہے یا نافرمان؟ ایک شخص جس کو شعور بھی ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، وہ رشوت کا لین دین کرتا ہے، وہ سودی کاروبار کرتا ہے، وہ بینک میں پیسے جمع کر کے ہر مہینے اس پہ پرافٹ حاصل کرتا ہے، یا کسی اور اعتبار سے سود کا لین دین کرتا ہے، بتائیے یہ شخص رب کا فرما بردار کہ نافرمان؟ اب میں آپ کو کتنی مثالیں دوں. آخری مثال، ایک شخص رب کی دی ہوئی دولت سے، رب کے دی ہوئے مال سے ٹیلی ویژن خرید کرتا ہے، پھر خود بھی اس پہ بیٹھ کے رب کی نافرمانی کرتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، گانے باجے سنتا ہے. اس کی بیوی بھی ساتھ رہتی ہے، اس کی بیٹیاں جو ینگ ہیں وہ بھی رہتی ہیں، اس کی والدہ بھی ہے، یہ خود بھی ہے. بتائیے یہ رب کا فرما بردار کے رہے گا یا نافرمان کے رہے گا؟ آل-غرض رب کی شریعت پہ عمل کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ اونچی بولے. اور رب کی شریعت پہ عمل نہ کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ اب رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ جو تیرا فرما بردار ہو تو اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے؟ ہم تو جانے مرنے کے بعد دنیا میں تیری فرما برداری کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور جو دنیا میں تیری نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اس سے قبل جہاں کہیں مختلف جگہوں کے قرآن میں رب نے جھنجھوڑا کرتے ہو، ان میں سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس میں آئیں گے. اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے ان لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے جو مسلمان ہونے کے باوجود رب کی عبادت اپنی خواہشات کو اپنا دین بنایا ہوا ہے. اپنی خواہشات کو اپنا دین بنانے کا کیا معنی؟ یہ قرآن میں مسئلہ ہے کہ جو دل میں آیا جو نفس میں آیا میں نے وہ کرنا ہے، شریعت کا لحاظ میں رکھتا. یہ ایسا مسلمان ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا دین بنا رکھا ہے، کیونکہ دین کا معنی جس کی پیروی کی جائے، جس کی اتباع کی جائے. ایک بندہ شریعت مطالعہ کا لحاظ نہیں رکھتا بلکہ جو بھی گندی اچھی جو بات بھی اٹھی، خواہ وہ اللہ کی نافرمانی ہو، رسول اللہ کی نافرمانی ہو، اس نے اپنے اندر سے اٹھنے والی بات کو ہی پورا کرنا. اس کا دین اس کی خواہش ٹھہرا کہ نہ ٹھہرا؟ یہ قرآن کئی بار اس مسئلے کا ذکر کر چکا ہے. اللہ پاک ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور سے مثال سن کے پھر اس پہ غور بھی کرنا. اور میں تم جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہو، بتاؤ اگر دن ہو جائے، اگر دن اور قیامت تک میں رات نہ ہونے دوں تو تم میرا کیا کر سکتے؟ بات ایسے نہیں سمجھ آئے گی، اس کی گہرائی میں جائیں کہ رات نہ آئے تو کیا کیا مسائل کھڑے ہو سکتے. اسی طرح ساتھ ہی آگے فرماتا ہے میری نافرمانی کرنے والوں تمہاری اوقات کیا ہے؟ اگر میں چاہوں شام ہو جائے، رات آ جائے اور قیامت کے دن تک میں دن کو نہ آنے دوں تو تم میرا کیا کر سکتے ہو؟ مثالیں قائم کر رکھی ہیں اپنے قرآن میں. کیوں کہ شاید میرا بندہ کسی اعتبار سے سمجھ کے شاید میری بارگاہ میں جھکنے والا ہو جائے، کسی اعتبار سے شاید اس مثال سے نہیں سمجھا، اس مثال سے سمجھ لیں. اب کسی بات پہ غور کریں، رات آئے اور قیامت تک دن نہ آئے، مصیبت ہے کہ نہیں ہے؟ رب نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں یوں بھی کر سکتا ہوں. نافرمانوں کو جھنجھوڑا. ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، اس سے قبل میرا آپ سے سوال ہے، اگر اس کائنات میں پانی کا پوری کائنات ایک قطرہ بھی نہ رہے تو آپ اور میں یا جتنے خاندان ہیں کتنی دیر زندہ رہیں گے؟ بولے تو صحیح ہے، بہت کم عرصہ، بہت کم عرصہ. کیونکہ انسان یا حیوان اس کی زندگی کا جو چلنے کا ظاہری سبب ہے وہ خوراک میں مبنی ہے.
खुराक सारी की सारी पानी के जरिए से पैदा होती है। अब जितनी भी खाने पीने की अशिया आप गौर करते जाएंगे, क्योंकि कुरान इन बातों को जिक्र कर चुका है कि पानी के जरिए ये सब कुछ उगता है, और वही हमारी क्या बनती है। अगर पानी ना हो तो तबाह हो, बर्बाद हो जाए सारे जानदार। अल्लाह पाक ने एक जगह इरशाद फरमाया, कुल अराअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा। महबूब इनसे पूछे तो सही, कुल आप इनसे पूछे, आप, क्योंकि रब तो बंदू से कलाम नहीं कर रहा, रब ने करना होता है महबूब से, फिर महबूब बंदू से कलाम करता है। गोया महबूब को बंदू और अपने माबैन रब ने वास्ता बनाया हुआ है, वसीला बनाया हुआ है। गौर करें, वो रब हो के अपने महबूब को क्या बनाता है, वास्ता और वसीला। और ये कितना बेईमान है जो बंदू को रब की बारगाह में वास्ते वसीले से मना करता है। बेईमान है कि नहीं? वो रब हो के हारा के वास्तों और वसीलों से मुनज़्ज़ह आते हैं, पाक तय्यब ताहिर, उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन ज़ाहिरी निज़ाम कुछ ऐसा है, उसने अपने महबूब को बंदू तक रसाई के एतबार से वास्ता और वसीला बनाया हुआ है। अगर बंदे रब की बारगाह में उसके महबूब को वसीला बनाने में शिर्क हो जाए, इन बेईमान की जो अंदर नजासत है, ये उस गन को बाहर फेंकते हैं, कहते हैं कि वसीला बनाना शिर्क है। फिर रब सबसे बड़ा मुशरिक हुआ बकौल तुम्हारे, सबसे पहले तो उसने वसीला बनाया हुआ है, उसने वास्ता बनाया हुआ है अपने बंदू से गुफ्तगू करने तक, अपने बंदू तक पैगाम पहुंचाने तक उसने अंबिया को क्या बनाया हुआ है, वसीला और वास्ता बनाया हुआ है। कभी अल्लाह ने हमसे कलाम किया, मैं इनसे पूछे, आप इनसे पूछे, इन अस्बाह, जब ये सुबह करें, रात सो के जब उठे, माँ हुकुम होगा, पूरी दुनिया का पानी जो है ये खत्म हो जाए, एक कतरा भी इनको पानी का ना मिले, तो मन यातीकुम बिमाई माई, इनसे पूछे कौन है जो तुम्हारी आंखों के सामने बहता हुआ पानी ला के तुम्हें देगा? जवाब क्या आएगा? वो अल्लाह, वो सिर्फ अल्लाह की जात है, वो सिर्फ अल्लाह की जात है। और वही तो फरमा रहा है, तुम्हारी औकात क्या है, मेरी बात में मेरी नाफरमानी करते हो। तुम अपने आप को देखो, कल तुम क्या थे? ऐसा पानी का कतरा कि जो बंदे के कपड़े पे लाते तो नमाज ना हो जाए तो उस पानी के कतरे को धो न डाला जाए। लक़द ख़लक़नल इंसान मिन नुत्फ़ा फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। इंसान को हमने एक गलीज़ कतरे से पैदा किया, जिससे मैं और आप पैदा हुए हैं, गलीज़ के नहीं है। आप फरमाते अपनी औकात पे तो गौर कर, तो है क्या? अब जो तुझे मैंने इतना खूबसूरत बनाया, इतनी ताकतें दी, इतनी नेमतें दी, क्या इसलिए दी है? ताकतें मेरी हूँ, नेमतें मेरी हूँ, तुझे इतना अच्छा मैं बनाऊँ, तुझे इंसानियत का शर्फ मैं बख्शूँ, तेरी शक्ल सूरत बेहतरीन मैं बनाऊँ, और जब तू जवान हो जाए तो काम भी शैतान वाले करे। रब की गैरत जिसको बर्दाश्त नहीं करती, आज नहीं समझ आ रही, जब कब्र में जाके आंख खुल जाएगी। कुरान हदीस इस बात को बार-बार जिक्र कर चुके कि रब की गैरत नहीं बर्दाश्त करती, बंदा मेरा हो और बात शैतान की माने, और हर वो बात जो शरीयत के खिलाफ हो वो शैतान की बात होती है। ये याद रखना। अब सुने तो रब का नाफरमान है, मरने के बाद उसके साथ क्या हशर होगा, और जो दुनिया में रब का फरमा बरदार है, मरने के बाद उसको क्या इज्जत और प्रोटोकॉल दिया जाएगा। और आपको मैं सूरत का नाम बता दूं, सूरह निसा है, आयत नंबर 13 और 14 से हम पढ़ने चलेंगे। भले अपने घरों में जाके आप खुद तर्जुमा दे दीजिएगा। अल्लाह जल्ल शान इरशाद फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलह, वमन, जो भी, यहाँ नस्ब नहीं चलता, मन मशहूर है, ये नहीं चलता मेरे अब्बा जान तो बहुत बड़े पीर हैं, मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुझे आम लोगों से ज्यादा शरीयत पे अमल करने की जरूरत थी, ताकि जो लोग तुम्हारे साथ ताल्लुक और निस्बत रखते हैं उनको भी अकल आए कि हमारे पीर साथ शरीयत पे अमल करते तो हमें भी करना होगा। तुम लोगों ने उम्मत को सच्चे रास्ते पे रख दिया, तुम बैठ के वो गदीम पर, तुम बैठ के वो सज्जाद नशीन बन के इबादत से मुंह मोड़ लिया, इराज कर लिया, और जितने भी चहल जिस्म के लोग तुम्हारे हाथ में झूमने वाले हैं उन सब ने तुम्हें जलील बना डाला है कि पीर साहब ने दाढ़ी नहीं रखी तो मुझे क्या जरूरत है, पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते तो मुझे क्या जरूरत है, पीर साहब सारा दिन खाते पीते रहते हैं, मुझे क्या जरूरत है मैं सारा दिन रोजा रखूं,
پیر صاحب لوگوں کی زکات لے کے کھا جاتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنے مال کی زکات دیتا رہوں؟ تمہاری بدمعاشی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اللہ رسول کے نافرمان ہو چکے ہیں۔ تمہیں تو زیادہ ضرورت تھی کہ تم دین پہ عمل کرا ہوتے تاکہ تمہارے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی دیندار بنتے، تعلق رکھنے والے بھی کیا بنتے؟ اللہ نے فرمایا من جو بھی ہو، کہاں نسب وغیرہ نہیں کام آتے کہ میرے ابا جان فلاں عالم تھے، مفتی تھے، امام تھے، وہ اپنے لیے کر کے جو کچھ کر کے تجھے تیرے عمل کا ہی ثواب اور جزا دی جائے گی۔ اللہ و رسول جو بھی اللہ کا حکم مانے اور اس کے رسول کا حکم مانے۔ اب ہمیں تانے دے جاتے کہ اللہ کے ساتھ رسول کو ملاتے ہیں، قرآن میں کچھ سینکڑوں آیات اسی مفہوم کیے، من یطع اللہ و رسول، جس نے بھی آرڈر مانا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ بلکہ ایک جگہ تو رب یوں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بات ہی اس نے ختم کر دی۔ فرمایا اگر تم میری پیروی کرنا چاہتے ہو نا، تمہیں میں طریقہ بتا دیتا ہوں، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، میرے رسول کا حکم مانتے جاؤ، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرا خود بخود حکم مانتے جاؤ، بس جو میرا محبوب کہہ دے وہ کر ڈالو، میری فرما برداری ہو جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے بھی رسول کی پیروی کر لی، فقط اطاع اللہ، تو ایسے ہی ہے گویا رب کیا فرما بردار ہے، رب کا کیا ہے فرما بردار، اور اطاع اللہ ماضی ہے، من یطع رسول مضارع ہے، اسلوب پہ غور کریں، جو بھی رسول کی اتباع کرے گا، رب فرماتا ہے وہ رب کی اتباع پہلے سے ہی کیے ہوئے، ماضی ہے نا، وہ رب کی اتباع میں پہلے سے ہی لگا ہوا ہے، گویا رب کی اتباع رسول علیہ السلام کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں، یہ مطلب ہے۔ یا اللہ تو اس کو کیا دے گا جو تیری اور تیرے نبی کی کیا مانے بات مانے، شریعت پہ چلے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والا کہلاتا ہے۔ فرمایا یدخل جنات، میں رب اس کو جب مرنے کے بعد آئے گا اس کو جنت میں داخل عطا فرماؤں گا، یدخل رب فرمایا میں داخل کروں گا اس مسلمان کو جس کو جس نے میرے محبوب کی شریعت کی کیا کی تھی پیروی کی تھی۔ یا اللہ کہاں؟ فرمایا جنات، میں باغوں میں لے جاؤں گا، جنت میں لے جاؤں گا، تجری من تحت الانہار، ایسے باغات ایسے محل کہ جن کے نیچے نہریں روان روان، جن کے نیچے نہریں، یا اللہ کتنی مدت کے لیے رکھے گا؟ 100 سال کے لیے، 1 خراب سال کے لیے؟ فرمایا نہیں، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، خالدین فیہا، جو آ گیا بس ہمیشہ موجہ کرتا رہے، جنت میں آ گیا ہمیشہ موجہ کرتا رہے گا۔ آج ہمارے یہاں ایک ذہن ہے جس کی لمبی چوڑی گاڑی ہو، اچھی خاصی کوٹھی ہو، بینک بیلنس ہو، پلاس ہو، بھلے تو حرام کے ہی کیوں نہ سب کچھ، اس کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑا کامیاب ہے۔ رب کے قرآن سے پوچھ کے کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو بے ایمان ہوتا ہے وہ کامیاب ہے، جو سود و رشوت کے پیسوں سے گاڑیاں لے وہ کامیاب ہے، جو حرام حلال کی تمیز کیے بغیر کوٹھی نہ بنائے وہ بے ایمان کامیاب ہے، ہرگز نہیں۔ رب فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ تم میرے نبی کی شریعت کی پیروی کرو، میں تمہیں جنت دے دوں گا، اس سے بڑی کامیابی اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے اصل کامیاب انسان جو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ تو پہلے قسم کے لوگ آئے، اگر ہم بے نمازی، شرابی، زانی، چور، ڈاکو، بیویوں کے ظلم و ستم کرنے والے، ہر شریعت کی نافرمانی کرنے والے، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے بھی نافرمانی کی اللہ کی ورسول اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جس نے اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑ ڈالا۔ آپ کی سمجھ میں یہ جملہ ہے؟ جس طرح اللہ نے ہمارے اوپر شریعت لاگو کی ہے نا، اس کے خلاف کریں تو اللہ کی شریعت کی حدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ تیرے اوپر 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ ایک بندہ کہ نہیں میرے اوپر 10 نمازیں فرض ہیں، اس نے بھی توڑ دیا اللہ کے، اور دوسرا کہ میں نے پڑھنی نہیں، یہ فرصت ہی نہیں ہے، اس نے بھی رات کی حدوں کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ کہ جس طریقے سے آپ نے دین دیا ہے اس نے اپنی جانب سے غلو کرنا، یہ حدوں کو توڑنا ہے۔ اللہ نے شراب کو کیا فرمایا؟ اونچی تو بول
ویسے مشورہ ہے جو شراب پیتے ہیں، شراب پینے سے بہتر ہے کہ خنزیر اور کتے کا پیشاب پی لیا، مشورہ ہے۔ نسبت شراب کی حرمت کے جو گناہ شراب کی وجہ سے ہوتا ہے، کتے اور خنزیر کا اگر پیشاب پی لے گا بہت بڑا تو شاید اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا، لیکن اسلام کے لیے وہ شرابی کبھی تیار، اس کی آنکھیں رب کھول دے گا جب یہ مرے گا۔ رب نے قسم اٹھا رکھی ہے اپنی ذات میں، اے محبوب مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جو دنیا میں جتنی مقدار میں شراب پی کے آئے گا قیامت کے دن اتنی مقدار میں جہنمیوں کا اس کو پیپ نہ پلاؤں تو مجھے رب نہ کہنا۔ جہنمیوں کا پیپ وہی پیے گا جو جہنم میں جائے گا نا، جنتیوں کے لیے تو اس عذاب کا ذکر نہیں ہے نا کسی جگہ۔ ہم غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑ رہا ہے وہ شخص جو کیا پی رہا ہے، کیونکہ رب نے اسے منع کر دیا، جس سے منع کیا اس کو کریں، رب کی حد توڑ دی بندے، جس کو کرنے کا آن رہا ہے اس کو نہ کرے، تب بھی رب کی شریعت کی حدودیں ٹوٹ گئی۔ اللہ یہ فرما رہا ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حد بندی جو ہے، شریعت جو ہے اس کو توڑے، یاد رکھیں اس کو کیا لعنت پڑے گی؟ فرمائے يُدْخِلْهُ النَّارَ۔ حدیث نہیں ہے، آج کل حدیث کو ضعیف کہنا بڑا آسان ہو گیا، یہ قرآن ہے، کس کو ضعیف کہہ نہیں سکتے، جو کہے گا وہ کافر ہے۔ کتنے واضح جملے میرے بھائی غور کرو، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ رسول کی کیا کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی شریعت کے خلاف اس کی حدیں توڑے گا شریعت کی، يُدْخِلْهُ النَّارَ، اللہ اس کو کہاں داخل فرمائے گا؟ اونچی بولے، خالداً فیہا، جہاں مدتو یہ پڑا ہے، یہاں سے یہ شخص مدتو پڑا رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے جہنم میں ذلت کا عذاب ہوگا، اس کے لیے جہنم میں کیا ہوگا؟ اب غور کریں، جو ابتدائی آپ سے بات پوچھی تھی، اب آپ نے قرآن سماعت فرما لیا، بھلے اس کو گھر جا کے پڑھیں، بار بار پڑھیں، ان کے لیے یہی قرآن کی آیات کسی بندے کی اصلاح کا سبب و ذریعہ بن جائیں۔ رب فرماتا ہے فرما برداروں کے لیے ہماری عزت ہے، فرما بردار کون؟ جو شریعت کے مطابق چلے، اور فرماتا ہے جو میری اور میرے رسول کی نافرمانی کرے اس کے لیے تباہی اور بربادی اور دوزخ اور ذلت کا عذاب ہے۔ وہ کون ہے جو شریعت کو توڑے، جو شریعت کو، اللہ جل شان سے دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ پاک ہمیں دین سیکھ کر شریعت پر عمل کے ساتھ خوش کرے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى۔ یا مولا کریم درس قرآن کا ذکر ثواب اللہ، درس قرآن کی محفل کے بطور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، سرکار علیہ السلام کو سیکھا جلدہ سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ دولت مولا کریم جو قرآن شریف سے ہم نے سیکھا اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عظیم عطا فرما۔ سرکار علیہ السلام کی شریعت کو سیکھنے کا جذبہ، سیکھ کر عمل کرنے کی سعادت عظیم عطا فرما۔ مولا ہم سب کو ہدایت کامل عطا فرما، دین اسلام پر ہم سب کو استقامت عطا فرما، گناہوں سے نفرت، نیکیوں سے حقیقی محبت عطا فرما۔ جب تک زندہ ہیں ہم سب کو 5 وقت کی نماز اور جماعت شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جب تک زندہ رہیں سمجھ کر صحیح معنوں میں قرآن شریف کی تلاوت کا جذبہ عطا فرما، درود و سلام، ذکر اذکار، تسبیح و تحلیل میں زبان مشغول رکھنے کی سعادت عظیم عطا فرما۔ درس قرآن کے مخیر بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مولا جو قرض میں مبتلا ہے سب کو قرض سے نجات تام عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا